بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو انہیں لے کر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے مکہ مکرمہ آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہ بہت خائف رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی۔ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بیٹھا کر نکلی۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئی اور رونا شروع کر دیا کہ یہ میرا گوہر کون مجھ سے لے گیا۔ اہل مکہ نے کہا، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں شریک ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی ہوں اور انہیں ان کے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ میں بچہ چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب میں واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور موذی کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا، ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ میں نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا، اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو ہی اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، بت اوندا منہ گر پڑا اور کہنے لگا، تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان مان پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائی باتیں کرتی ہے، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھیں۔ بوڑھا بولا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگو ہو گیا؟ زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بت کا یہ حال ہے تو ان پجاریوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز حضرت عبد المطلب نے بھی سن لی اور فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ آپ بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں، میرا ہمراز بنو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں۔
اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن ہی سے جو فضیلت عطا ہوئی ہے وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشی مانتا ہوں اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا کہ تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔ وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دیے، کبھی اس سے عشق پیدا کر دیے۔ خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کیے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری و ساری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر وہ بار آلود ہے مگر اس کا باطن پورا انوار ہے، جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن اس کا باطن موتی ہے۔ ظاہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے اور منکر ہے لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے۔ ظاہر اور باطن کی جنگ جاری ہے، کبھی بھی ظاہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بدصورت مٹی سے حسین اور جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین بظاہر روتی ہوئی صورت کی مانند ہے لیکن باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ عز و جل جب چاہتا ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل آزمائش میں مبتلا کر کے انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار باکمال فرزند پیدا کیے لیکن رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ کی جنگ کر رہے ہیں، اور جن کے ظاہر اور باطن میں اللہ کے لیے باہمی جنگ ہو ان کی روح پوری نور ہوتی ہے اور اس کے نور کا زوال نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی کم نہ کریں، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل جو ہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلائق پیدا کیے گئے اور اللہ کی جانب سے تو معمولی انعام کی بھی صورت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔